95% लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह हमें कायनात में इक़्तिदार क्यों देगा? जब मुसलमान होके कलमा गो होके नमाज अजान हुई, सारा मीरपुर गहमा गहमी में शाद भी है, आबाद भी है। चंद लोग जाकर मस्जिदों में सजदा दे रहे और बाकी चूल्हे भी जल रहे, साज भी बज रहे, जाम भी खनक रहे और नाप तोल भी हो रहा, कैंचियां भी चल रही, तोला भी जा रहा, ढाला भी जा रहा, नापा भी जा रहा, रक्शे की फटफट और मोटरों की जन्नाटेदार हवा आवाजें सब मौजूद है। अल्लाह अकबर पर 5% से ज्यादा ने कान न धरा, 95% ने अल्लाह को ललकारा। फिर कहते हैं अल्लाह हमें जलील क्यों करता है? अरे शुक्र करो हम पे पत्थर नहीं बरसे, हम पे आग नहीं बरसी, हम जमीन में नहीं धंसाए गए, वरना अजान हो और उठ के नमाज को न जाएं और अल्लाह गजब के दर बंद करे। मछली खाना छोटा गुनाह है, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है। वो मछली खाने पर बंदर बन गए, वो मछली खाने पर बंदर बन गए। हमने नमाज जैसे फरीजे को लात मारी, 700 दफा कुरान में जिक्र आया, अर्शों पे बोला कि अल्लाह ने तोहफा दिया, मेरे महबूब तेरी उम्मत को नमाज का तोहफा दिया जा रहा है। 95% ने ठोकर मार के वो फेंक दिया। मेरे भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी बड़ा गुनाह है, मछली खाना छोटा गुनाह है। वो मछली खाने पे बंदर बने। हम माँ बाप की नाफरमानी पर सलामत हैं, शुक्र करो। कमली वाले को दुआ दो जो जाने से पहले अल्लाह से हल करवा गया, अल्लाह मेरी उम्मत को मसख न करना, मेरी उम्मत को धंसा न देना, मेरी उम्मत पर ऐसा अजाब न देना जो इन्हें बर्बाद कर दे, हलाक कर दे। और अल्लाह ने आपके आंसुओं की तुफैल उन दुआओं को कबूल किया। नबी की जिंदगी जिंदा हो, ये तबलीग की मेहनत है। अजान हो तो फिर कोई दफ्तर चलता नजर ना आए, कोई दुकान हम हरकत में नजर ना आए, सड़कें सुनसान हो जाएं, बाजार वीरान हो जाएं, चूल्हे सर्द हो जाएं और औरतें लपके मुसल्ले को, मर्द लपके मस्जिदों को, और एक भागम दौड़ हो, अफरा तफरी हो। अभी कहाँ जा रहा है? जी अल्लाह ने बुलाया। कहाँ जा रहा है? जी अल्लाह ने बुलाया है। ओ भाइयों, मैं क्या करूं? अल्लाह रसूल की अजमत जो निकल गई। अगर अल्लाह रसूल की अजमत होती तो एक पुकार पे आते, अफसर सिर्फ घंटी बजाते, टन टन, और बेचारा बाहर चपड़ासी बाहर वो बैटमैन भाग आता है, क्लर्क छोटा अफसर भागा, चाय छोड़ी, सिगरेट छोड़ा, नवाला छोड़ा। अभी कहाँ जा रहे हो? तो साहब ने बुलाया। साहब ने रोटी तो खा लो। कहा नहीं, साहब नाराज हो जाएगा। उसी वक्त आया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे साहब का साहब बुला रहा है, साहबों का साहिब बुला रहा है, शाहों का शाह बुला रहा है, मुल्क का मलिक बुला रहा है। जाओ ना, जाओ ना। अरे ताश भी ना छोड़ी, सिगरेट भी ना छोड़ा, गाना ना छोड़ा, मौसीकी ना छोड़ी, रोटी ना छोड़ी। क्यों? पता ही नहीं बुलाने वाला है कौन, पता नहीं ये कासिद किसका है। वो ये बिलाल का नायब है, ये बिलाल की नियाबत में खड़ा है और बिलाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में खड़ा है। ये मुअज्जिन बिलाल से जुड़ा हुआ है, बिलाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। पर मैं क्या करूं, जब दिल मोहब्बत से भी खाली हो, आजमत से भी खाली हो, तो कौन किसी की पुकार पे कान धरता है। और जितना सिपाही एसपी से डरता है ना, इसका 100वां हिस्सा हम अल्लाह से डरते तो हमारा काम हो जाता, बाजार वीरान हो जाते, महफिलें सुनसान हो जाती जब अजान होती। क्या जुल्म सितम है कि अजान की आवाज पर मस्जिदें खाली हों, बाजार आबाद हों, तो तहरीक आजादी कैसे कामयाब होगी? जो आजादी ली थी पहले उसकी तो कदर करो। ये 6 लाख हड्डियों पे मुल्क बना है, 6 लाख हड्डियों पे ये मुल्क बना है, 6 लाख इंसानी ढांचों पर ये मुल्क बना है। इसलिए नहीं बना था कि एक एक दुकान से मौसीकी की आवाज आए और मस्जिद के अंदर बैठकर भी मौसीकी की धाएं धाएं नमाजियों को परेशान करे। ये इसलिए नहीं बना था कि सकाफत के नाम पे कसाफत फैल जाए और तहजीब के नाम पे आवारगी फैल जाए। वो 6 लाख तुम्हारे गिरबान पकड़ेंगे। इसीलिए हमने जानों के नजराने पेश किए थे कि तुम नाचते फिरो और मीरपुर की पहाड़ियों पर बेफायदा 2-2 मंजिले 4-4 मंजिले घर बनाते फिरो। क्या तुम्हें गरीब नजर नहीं आते थे कि मीरपुर के एक एक बाजार में गाने की आवाज हो?
اور سندھ بلوچستان میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو، باپ کا گریبان پکڑ کے اولاد کہہ رہی ہو تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی، اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی۔ تو انہوں نے عرض کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، میں تھوڑا سا اضافہ کروں، جب تم دیکھو میر پور کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو پھر سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ اللہ کا نبی ایک زندگی لایا ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت دکھائی، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جو صبح اٹھ کے ماں باپ کی زیارت کر لے، نہ خدمت کرے، نہ چائے پوچھے، نہ پانی، صرف دیکھ لے، صرف، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور جب مائیں تک رہی ہوں کب آئے گا بچہ، شکل ہی دکھا جاتا، شکل ہی دکھا جاتا، اسے نہ کیبل سے فرصت ہے، نہ ڈش سے فرصت ہے، نہ اسے کمپیوٹر سے فرصت ہے، نہ یاروں کی مجلس اور صحبت سے فرصت ہے۔ مائیں رو رہی، باپ کرا رہے، ارے ظالم یہی باپ تھا جس نے تجھے گود کھلایا، تجھے کندھوں میں اٹھایا، تیری انگلی پکڑ کے بازاروں میں لیے پھرا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے چکی کے پاٹ میں پس گیا، لہو بوٹی اس نے پیس کے، اپنے لہو اور بوٹی کو پیس کر اس نے تجھے تازہ لقمہ کھلایا اور تیرے پروان چڑھنے کا انتظار کیا کہ جب تو طاقتور ہو جائے اور وہ بوڑھا ہو جائے تو پھر تو اس کا آسرا بنے۔ پر ہائے ہائے آج باپ تھکے ہارے اور چادر میں منہ دے کے سسکتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ جوان اولاد کو حال پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ جن ماؤں نے چھاتیوں کو چھید دیا اور چھلنی کر دیا اور اس کے منہ میں ڈال ڈال کے اسے دودھ پلایا، ہزاروں دفعہ اس کے پخانے دھوئے، اس کے پیشاب دھوئے، آج انہیں ماؤں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے کہتا چپ کر، تجھے کیا پتا۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے، تھر تھراتا ہے، کب کباتا ہے جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب باپ کے گریبان پکڑے جاتے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ تبلیغ کا پیغام ہے، تھکے ہارے اور چادر میں منہ دے کے سسکتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ جوان اولاد کو حال پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ جن ماؤں نے چھاتیوں کو چھید دیا اور چھلنی کر دیا اور اس کے منہ میں ڈال ڈال کے اسے دودھ پلایا، ہزاروں دفعہ اس کے پخانے دھوئے، اس کے پیشاب دھوئے، آج انہیں ماؤں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے کہتا چپ کر، تجھے کیا پتا۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے، تھر تھراتا ہے، کب کباتا ہے جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب باپ کے گریبان پکڑے جاتے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ تبلیغ کا پیغام ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت ڈھونڈ لو، باپ کی خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھلوا لو۔ ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو، پر گستاخی پھر بھی نہیں۔ وہ کہ نماز ہی نہ پڑھا اب تو ٹھیک نہیں، وہ کہ داڑھی منڈا دے تیری شادی کیسے ہوگی۔ ایسی ماں کی اطاعت بھی جائز نہیں اور گستاخی بھی جائز نہیں، ایسے باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں اور گستاخی بھی جائز نہیں۔ ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کے، پھر کہنے لگا عبداللہ بن عمر سے کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لاکھوں سانس لیے تھے ابھی اس میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت علقمہ صحابی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ نے کہا کلم وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور جن کو اللہ کے نبی کی زندگی میں موت آئی اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور ان پر تو جنت سیدھی ہو گئی۔ علقمہ بڑے صحابی، موت کا وقت بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، موت آ چکی ہے۔ آپ نے کہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا، ماں زندہ ہے؟ باپ کہا جی ماں تو زندہ ہے، باپ مر گیا ہے۔ اچھا ناراض ہے راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ بلاؤ۔ آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں میں آؤں تیرے پاس کہ تو آئے گی؟ کہا جی میں آتی ہوں۔ آئی مسجد، آپ نے کہا اماں تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں، بہت نیک، تہجد گزار، نمازی، روزے دار، تلاوت کرنے والا، پر مجھے دکھ دیتا تھا، گستاخ ہو کے بولتا تھا، بدتمیزی کے ساتھ بولتا تھا، اس نے میرا دل چھلنی کیا ہے اپنی گندی اور سخت باتوں سے۔ تو آپ نے کہا اسے معاف کرے گی؟
کہا نہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو اس کی ماں تو پھر ماں ہی ہے, کہا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے آپ؟ کہا کیوں نہیں, تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ میں جلے گا, تو اس سے اچھا میں جلا دوں, کفارہ ہو جائے, میرا جلانا تھوڑی تکلیف. انہوں نے کہا اچھا وہ دوزخ میں جائے گا اگر میں نے معاف نہ کیا؟ کہا بالکل. کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, اور ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, صحابی صحابی صحابی. اور آج اگر میرپور کا نوجوان یہ کرے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ پھر آپ نے علقمہ کا جنازہ خود پڑھا, پھر آپ نے جنازے کے بعد اعلان کیا لوگوں سنو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اب مجھے بتاؤ جس ملک کے ہر گھر پر اللہ فرشتے زمین آسمان لعنت برسا رہے ہوں, انہیں ایٹمی طاقت بن کے کیا عزت مل سکتی؟ اب 100% اولادیں آج نافرمان ہیں, 1000 نہیں 10,000 میں کوئی ایک ماں باپ ملتے ہیں جو کہتے ہیں شکر ہے بچے نیک ہیں, ورنہ ماؤں کو ہچکیاں لیتے دیکھا ہے اور باپوں کو آہیں بھرتے دیکھا ہے. تو بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے, اپنے ماں باپ کے قدموں میں جنت ڈھونڈ لو, ان کی دعا لے لو.